بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعالیٰ جل شانہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا تعلق وہ آج بھی بہت محترم ہے، اور آج سے سینکڑوں سال پہلے کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات میں کچھ بھی تخلیق نہیں فرمایا تھا تب بھی بہت محترم تھا، اور اس تعلق کو وہ تعلق جو حق تعالیٰ جل شانہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، اور وہ وہی تعلق جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس دور کی کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات کو تخلیق نہیں فرمایا تھا، اور تخلیق بعد میں فرمایا، مگر وہی فرمان حق تعالیٰ کا کہ ہم نے اپنے نور سے، اپنے خاص اور مخصوص نور سے ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو ہم نے تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ وہ تعلق جو اس وقت قائم تھا، آج وقت کے حساب سے وہ تعلق حق تعالیٰ جل شانہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ محترم تھا اور محترم سے بھی محترم ہوتا جا رہا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا وہ تعلق جو ان کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اگر ہم سب ایک عقل ہو کر بھی سوچیں تب بھی ہم اتنا اندازہ تو نہیں لگا سکتے کہ جس حد تک کا تعلق حق تعالیٰ یا ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت کا ہے، یا پھر ان کی دوستی کا ہے، یا پھر ان کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا ہے، اس کا تعلق کا ویسا ہی اندازہ جیسا حق تعالیٰ کی ذات محبت فرماتی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور خود حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت فرماتے ہیں اپنے رب سے، اس بات کو ہم اپنی بساط کے مطابق یا کہہ لیں اپنے علم کے مطابق جتنا ہمارا علم ہوگا یا جتنی ہماری بساط ہوگی اتنا تو جان سکتے ہیں، مگر جو اس تعلق کی حقیقتیں ہیں کہ جو حق تعالیٰ کو محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا پھر حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے ہے، اس کی معرفت کا اندازہ یہاں بیٹھا یا پھر کوئی اور اس کائنات میں خود حق تعالیٰ کے علاوہ یا حق تعالیٰ کے بعد ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور لگا نہیں سکتا یا کہنے پہچان نہیں سکتا۔ جس طرح ایک عام امتی پر، ایک بندے پر حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کا برسنا آج سے حسین کل ہوتا ہے، کل سے حسین پرسوں اور بڑھتے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی رحمتوں میں تو کسی قسم کی کمی پیشی واقع ہے ہی نہیں، اضافہ ممکن ہے۔ تو جب حق تعالیٰ جل شانہ کے بندوں پر، عام ہم بندوں پر رحمت کا یہ عالم ہے، تو اسی بات سے اندازہ لگا لیجیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا جو وہ تعلق ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ کیسا دن بدن بڑھتا جاتا ہوگا یا بڑھتا جاتا ہوگا، کہہ لیں یا پھر یوں کہہ لیں کہ کیسے اس نے حق تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمت کے اضافے، اپنی رحمت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کی اور ان کے درجات کی بلندیاں کیسے کیسے کس حد تک حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہوں گے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا جو تعلق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ اور ہم حق تعالیٰ کی جو محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ ہم سمجھ سکتے تو ہیں، مگر ویسی نہیں جیسی کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی محبت، کوئی انسان جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور اگر اس کو سچی محبت ہو تو وہ اپنی محبت ہی کے پیمانے کو سامنے والے سے بیان نہیں کر سکتا، اس کے پاس لفظ نہیں ہے، تو پھر ہم فلاں امتی بندے تو ہم محترم بہت ہیں، یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کمتر ہیں، یا پھر یہ معنی نہیں کہ ہمارے پاس حق تعالیٰ نے عقل نہیں دیا، ہمیں علم نہیں دیا، سب کچھ حق تعالیٰ نے دیا ہے، مگر اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ محبت جو حق تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کا ویسا ہی پیمانہ ہم سمجھ جائیں یا اس کا ویسا ہی مقام ہمارے علم میں آ جائے یا ہم پہچان سمجھ سکیں، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، مگر چند باتوں کے تحت خود حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
آپ سے بڑھ کر ایک سے ایک بڑے سے بڑا اولیاء حق تعالیٰ جل شانہ کے یہاں ایسا ہے کہ جو حق تعالیٰ کو انتہاؤں سے زیادہ چاہتا ہے، اتنا چاہتا ہے حق تعالیٰ کو، اس حد تک محبت فرماتا ہے اپنے رب سے کہ کوئی انتہا نہیں ہو۔ مگر یہ اولیاؤں کا انتہا جو ہے یہ بھی جو حق تعالیٰ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں ہے، تو پھر جس اولیاء کی محبت کی انتہا نہ ہو اور پھر اس اولیاء کو جو چاہنے کی حق تعالیٰ کو چاہنے کی جو حق تعالیٰ جل شانہ نے ہی جو ہدایت دے رکھی ہے، تو پھر جن کے صدقے میں ہدایت دے رکھی ہوگی ان کا عالم حق تعالیٰ کیا اپنے رب سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ بلا نہ کوئی اولیاء پہچان پائے اپنی معرفت کی اور حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمانہ۔ حق تعالیٰ کو جو محبت اپنی ذات سے کہہ دو کہ اپنے بارگاہ میں یا حقیقت میں یا معرفت میں یا حق تعالیٰ کی مکمل شان میں جو حق تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک اور سب سے زیادہ محترم ہے، وہ نئی حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حق تعالیٰ کے بعد حق تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کروانے والے اگر کوئی ہے، سب سے بڑھ کر ایسی محبت کی جن کی محبت کی ہم کہہ لو کہ ہم بات کریں تو ہمیں بھی اپنے رب سے محبت ہونا لگ جائے، اگر ہم ان کی محبت کی اور ان کی احادیث مبارکہ ہم سننے شروع ہو جائیں یا ہم ان کو پڑھنا شروع ہو جائیں اور سمجھنا شروع ہو تو ہمیں ان سے بھی محبت ہو، ان کے رب سے بھی محبت ہو۔ تو ذرا بتائیے کہ وہ بیانات، وہ فرمان مبارکہ جو آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور آج 1400 سال کے بعد ہم فرمان مبارکہ کو احادیث مبارکہ کی شکل میں پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کہہ لیں کہ ان کی محبت میں ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور نرم بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کی محبت میں ہمارے دلوں پر ان کی بیان کی یہی بات کا اثر ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ تو خود بتائیے کہ جن کی بات میں اتنا اثر ہوگا ان کی شان مبارکہ میں اپنے رب سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ بھلا عقل انسان کی دنگ رہ جائے۔ کون ہے گا ایسا کہ جو حق تعالیٰ کا وہ حق تعالیٰ کی تو محبت تو وہ جو اپنے بندوں سے ہم سے جو ہے ان کا پیمانہ تو 70 نو سے زیادہ ہے، اور پھر حدیث مبارکہ ہے مفہوم کہ حق تعالیٰ نے تو یہ جو محبت ہے لوگوں تم کو بیان کی ہے، اس کے 99 درجات اور اس نے اپنی بارگاہ میں چھپا کر رکھے۔ یہ محبت کا اشارہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہم امتیوں کی جانب فرما رہا ہے، اور اس محبت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے حق تعالیٰ کی کہ کیا ہوگی، بھلا کیا اس کی حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت اور اس کی محبت ہم بندوں سے کیا ہوگی۔ تو ذرا ہمیں بتائیے کہ ہم اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو انہیں اپنے رب سے ہے اس کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ مگر ہم سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور حق تعالیٰ جل شانہ ہی ذات ہے۔ اگر آپ حق تعالیٰ کی جانب جاتے ہیں تو وہ آپ کو تعارف کرائے گا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر آپ حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جائیں گے تو وہ آپ کو تعارف کرائیں گے اپنے رب کا۔ دونوں ذات رحیم ہیں، دونوں ذات ہی ایک رحیم ہے تو ایک رحیم ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنائے، حق تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ وہ کیا ہوگی محبت، وہ کیسی ہوگی محبت؟ اب وہ محبت حق تعالیٰ یا ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے، اس محبت کو سمجھنے کا کام آپ کا اور ہمارا ہے۔ یہ اس محبت کا کام سمجھنے کا آپ کا ہمارا ہے۔ دیکھیے حق تعالیٰ کی یہ محبت، حق تعالیٰ بھی ایک ہے اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہیں۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، مگر وہ ایک ہی تو ہے۔ حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک، جن کی وجہ سے، جن کی دعاؤں میں آج سارے جہان کو حق تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے رنگ رکھا ہے۔ اب بھلا ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم ایک شخص ساری کائنات میں ان کا نام مبارکہ سن کر درود پڑھ لیتا ہے اور درود پڑھتا ہے تو درود پڑھنے والے کی وجہ سے حق تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سارے جہان پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو جن کی خدمت میں ہم درود پڑھ رہے ہوں، کہ جن کی بات آج ہم کر رہے ہوں، کہ جن کا ہم پر احسان حق تعالیٰ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی کا ہے،
دونوں ہی کا احسان مبارک ہم پر ہے، اور احسان فرمانے والا جو ذات ہے وہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ہے. تو بھلا بتائیے کہ وہ حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا، ان کی ہستی مبارکہ کیا ہوگی؟ اب اکثر ایک بات کہا کرتے تھے، آپ سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی اپنا مقام اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جانتے کہ آپ کا مقام مبارکہ ہے کیا. تو حق تعالیٰ جل شانہ تو وہ ذات ہے کہ جس کی تو محبت کی بات ہو، جس کے رحم کرم اور فضل کی بات ہو، یا جس کے درگزر فرمانے کی بات ہو، کوئی شک شبہ اس کی ذات میں ہے ہی نہیں. یا کوئی جو شخص حق تعالیٰ کو جانتا ہو یا اس کو مانتا ہو، یا ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہو، مانتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اس کے دل میں اپنے رب اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہے گا، ہرگز نہ رہے گا، ہرگز نہیں. وہ ویسا ہی انہیں مانے گا کہ جیسا ماننا چاہیے ہے. مگر وہ محبت جو حق تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ انہی کی وجہ سے یہ سمندر کی لہریں چل رہی ہیں. چلا حق تعالیٰ ہی رہا ہے، ایسا نہیں ہے. چلا حق تعالیٰ جل شانہ ہی رہے ہیں. سورج آتا ہے تو اپنی مرضی پہ آتا ہے. اپنی مرضی سے مراد یہ ہے کہ جو حق تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے وہ اس پہ آئے گا. ستارے جب اپنی روشنی ظاہر کریں گے تو حق تعالیٰ کے حکم سے. مگر ساری کائنات کی خوبصورتی ایک طرف ہے. یہ یاد رکھیے گا، ایک انسان کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں بندے اگر ہم ایک انسان کو بکھیرتے تو سارا کا سارا جہان بن جاتا ہے، اور اگر ایک انسان کو ہم سمیٹ دیں تو سارا کا سارا، ایک انسان کو سمیٹ دیں تو سارا کا سارا جہان بن جاتا ہے. یہ تو بندے کی بات حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں. حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے ہی ہیں. حق تعالیٰ نے جو قرآن میں جو بات بیان فرمائی ہے آپ دیکھ لیجیے کہ حق تعالیٰ نے کسی ہم امتیوں کے لیے یا کسی نبی کے لیے یہ بات نہیں کہی ہے کہ اپنے خاص اور مخصوص نور سے، اگر کہی ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کہی ہے، ان کے نور مبارکہ کو اشارہ فرماتے ہوئے. اب بتائیے حق تعالیٰ کے تو سارے ہی نور ایک سے ایک حسین ہیں، پھر جس نور کو حق تعالیٰ جل شانہ سب سے زیادہ خاص کہیں یا کہہ لیجیے کہ اپنی مکمل توجہ سے حق تعالیٰ جس نور کو پسند فرمائے اور اس نور مبارکہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمائے تو پھر کیا عالم ہوگا. اور یہ بات کی جو میں بھی کر رہا تھا کہ یہ چاند اور سورج یہ جو ہے کائنات کی ایک کل کائنات کی خوبصورتی ایک طرف ہے، حق تعالیٰ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی مبارکہ ایک طرف ہے، ایک طرف ہے. حد سے زیادہ، انتہا سے زیادہ کوئی آپ کے جیسا نہیں تھا، نہ کوئی ہے نہ کبھی کوئی آئے گا. تمام انبیاء علیہ السلام بھی خوبصورت، کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے. حسن ہم اکثر بات کرتے ہیں سنتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حق تعالیٰ نے انہیں بہت حسین بنائے، جہاں سے گزرتے تھے در و دیوار پر آپ کی شبی چھپ جایا کرتی تھی حسن کی. اگر یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا ہے تو خود حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارکہ کیسا ہوگا؟ یہ کیسا ہوگا؟ یہ جو آج ہم جو بات کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے ہم کو قابل بنا دے، یہ ایسے ہی نہیں، یہ ایسے ہی نہیں. اگر آج ہمیں حیا یا ادب کے تقاضے کے معاملات کچھ معلوم ہو جائیں تو ہماری نگاہ تو حق تعالیٰ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارکہ پر نہ اٹھے. تو پھر سوچئے، اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں تو میں اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی بات یا ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ سے ڈرنا ہی ہے، نہیں، یہ نہیں ہے. بات دیکھیے، غور کی بات دیکھیے. آپ تحفہ، میں مثال دے رہا ہوں انسان کی، آپ تحفہ دے رہے ہو اپنے کسی محبوب کو، آپ کسی کو چاہتے ہو، آپ اس کو تحفہ دے رہے ہو، تو کیا اس کو کوئی ایسا تحفہ آپ دیں گے جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو، یا کوئی ایسا تحفہ دیں گے جس سے کوئی باپ اپنے بچے کو ایسا کھلونا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں آ جائے؟ اکثر بالکل نہیں دیتا. تو ذرا دین جو ہے، جو اسلام جو ہے، جو قرآن اور حدیث کی جو باتیں، یہ تو ہے ہی تحفہ حق تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حق تعالیٰ سے زیادہ نرم مزاجی رکھنے والا کون ہے؟ حالانکہ وہ حق تعالیٰ جل جلالہ ہے،
مگر اس سب کچھ کے باوجود حق تعالیٰ رحم فرما رہے ہیں. اب بھلا یہ رحم کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ یوں ہی تو فرما رہے ہیں رحم. ہم تو جب حق تعالیٰ جل شانہ کی ہم آخرت کی اگر ہم بات کریں گے تو ہم گھبرا اٹھیں گے کہ نہ جانے ہمارا کیا ہوگا. ہاں اچھی بات ہے، انسان کو اس کے اعمال نظر آتے ہیں تو وہ گھبراتا ہے، اب تو صحیح بات ہے. مگر بات محترم یہ بھی ہے کہ ایک مومن ہے، ایمان والوں کے دل میں شوق یہ ہو کہ جب روز محشر کا وقت آئے گا تو حق تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. وہ ذات جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، وہ ذات جس نے قرآن حدیث کو تخلیق فرمایا ہو، وہ ذات جس نے ایک سے ایک حسین جہان تخلیق فرمائے ہو، وہ ذات جس نے ایک سے ایک حسین لوگ تخلیق فرمائے، وہ ذات جنہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہو، تخلیق فرمایا ہو اپنے خاص اور مخصوص نور مبارکہ سے. ذرا مجھے بتائیے کہ انسان ایک ہمارا اور آپ کا چہرہ بھی بہت حسین ہے، انتہا سے زیادہ حسین. مگر بات کیا ہے کہ جب ہم اتنے حسین ہیں تو جن کے صدقے میں بنائے گئے ہیں وہ کس حد تک حسین ہوں گے، اور پھر جن کے صدقے میں بنائے ہیں انہیں جس رب نے بنایا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. تو یہ بات ہے کہ جب ہم چاہیے ہم تو جب قرآن پڑھے یا حق تعالیٰ یا ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے علم میں ہو تو ہم اکثر ہم یہ نہ سوچیں کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہونے کا حق تعالیٰ کے. نہیں، یہ تحفے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. چلو ہم جیسے ہیں ہم امتی، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں جیسے تیسے ہیں، مگر کیا وہ تعلق ہوگا حق تعالیٰ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان؟ کیا اس تعلق کے مبارکہ کی کس حد تک کی کیا درجات ہوں گے، بھلا کون پہچان سکے گا؟ مگر ایک ہے بات، وہ ایک ہی تو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے نام کے صدقے میں حق تعالیٰ نے سارے جہان کو اپنی رحمتوں سے رنگ رکھا ہے. حق تعالیٰ چاہتے تو اپنے عرش پر اپنے جلال کی حکومت بھی قائم کر سکتے تھے، حالانکہ اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر نہیں، جس نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو تخلیق فرمایا، اسی نور مبارکہ کی حکومت حق تعالیٰ نے قائم کر رکھی ہے. اگر عرش پر رحمان کی حکومت قائم ہے تو کیا پتے پتے پر حق تعالیٰ کی رحمان کی حکومت قائم نہیں ہوگی؟ حق تعالیٰ کی بات وہ ہے کہ وہ تو جب دیکھتا ہے اپنے بندوں پر، وہ تو دیکھتا ہی رہتا ہے. جب دیکھے گا، جب دیکھ رہا ہے تو یقیناً ہم سے پہلے. اب ایک بات ہے کہ آپ کے سامنے دو حسین چیز آ جائے، ایک زیادہ حسین اور ایک تھوڑی کم حسین، تو آپ کی نگاہ کس پہ ٹھہرے گی؟ یقیناً اس چیز پر جو زیادہ حسین ہوگی. تو پھر آپ کا میرا ایمان یہ ہے، آپ کے میرے ایمان سے بڑھ کر حق تعالیٰ ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت مبارکہ یہ ہے کہ ہم سب حسین ہیں، مگر ہمارا حسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر خود بتائیے کہ وہ محبوبیت کی نظر جو حق تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کیا اس کے اثرات آج ہم پر نہیں برس رہے ہوں گے؟ وہ جو میں ابھی میں مثال دے رہا تھا کہ جو پروان مبارکہ 1400 سال پہلے آپ نے بیان فرمایا، آج اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو وہ حدیث ہم میں رکھ دیتی ہے. اگر اسے ہم محبت سے پڑھ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں. ایک بات ایسی ہے، کوئی بہت ساری حدیث مبارکہ ہے، کوئی بھی ایک حدیث مبارکہ آپ ڈھونڈ لیں اور اس کو محسوس کر کے پڑھیں اپنے دل کی نگاہ سے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا دل اس حدیث سے اس حد تک خوش ہوگا. آپ کو اس حدیث کی اثر مبارکہ جو حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بیان کی ہوئی بات کا ہے، وہ آج بھی محترم ویسا کا ویسا ہی ہے. ہمارے یہاں اولیاء کو اور کہتے ہیں اور ہے بھی، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اگر حضرت آپ کے منہ سے بات نکل جائے تو پوری ہو جائے، اگر فلاں شخص کہہ دے تو پوری ہو جائے، اس کو کہہ دیا تو پوری ہو جائے. جب ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات حق تعالیٰ کی پوری ہوتی ہے تو پھر جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہم سے بیان فرما دی، ان کی اس بات کا اثر مبارکہ کہ آج تک نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ معاف فرمائے. ہوگا جب ہی ان کی حدیث مبارکہ کسی انسان کا دل رکھ دیتی ہے. یہ ان کی بات ہے.
یہ ان کی بات ہے، ان کے رب کی بات ہے۔ حق تعالیٰ ہمارے رب ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ہم سے پہلے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں، ان کے مالک ہیں، ان کے خالق ہیں، انہیں تخلیق فرمانے والے ہیں۔ ہم تو بعد میں جانتے ہیں اپنے رب کو، پہلے تو ہم سے زیادہ حق تعالیٰ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ وہی بات آئی کہ حق تعالیٰ سے پوچھو گے تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پڑھو گے تو وہ اپنے رب کی جانب پڑھا دیں گے، وہ اپنے رب کی جانب۔ بات تو یہی ہے کہ جس نے ہاتھ تھام لیا ہو حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے تو اپنے رب کا ہاتھ تھاما، اور جس نے رب کا ہاتھ تھام لیا ہو اب اسے کسی کے ہاتھ تھامنے کی ضرورت کہاں ہے؟ یہ جو اولیاء اللہ جو حق تعالیٰ جل شانہ کے ولی ہوتے ہیں دو، کیا کوئی میں کہتا ہوں، میں سچ بات بولتا ہوں، قرآن کی بات ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کے چاہنے کی بات ہے کہ جسے رب چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، جسے حق تعالیٰ جل شانہ چاہتے ہیں اسے اپنا بناتے ہیں، جسے اپنی رحمت سے اپنے قریب کرنا چاہیں اسے حق تعالیٰ بس رب ہیں۔ اور وہی وہ ذات ہے کہ جو اپنے محبوب، بس یہ ہے کہ جسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا دیا ہو، اس کی بات کچھ اور ہے، اس کی بات تو پھر ہے ہی کچھ اور، کیونکہ حق تعالیٰ خود محبوب ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حق تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی محبوب حق تعالیٰ کے نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا۔ ہم تو بات کر رہے ہیں حق تعالیٰ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی۔ ہم تو اکثر ذکر کرتے ہیں، وہ پچھلی محفل میں میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم حق تعالیٰ کے قرآن کو یوں پڑھیں کہ حق تعالیٰ نے ہم کو اس قرآن کو ہمارے خاطر پیدا کیا ہے، اس قرآن کو ہمارے لیے تخلیق فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے آپ مجھ کو بتائیے، آپ اور ہم حق تعالیٰ کو تھامنے ہاتھ یا پھر حق تعالیٰ کو چھوڑ جائیں تو کیا حق تعالیٰ کا فائدہ اور کیا حق تعالیٰ جل شانہ کا نقصان؟ یا حق تعالیٰ کا ہو یا ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، کوئی نہیں۔ مگر بات تو ہے دیکھنے سمجھنے کی کہ وہ رب جو بے لوث ہم سے محبت فرما رہا ہے، اور صرف رب ہی ہم سے بے لوث محبت نہیں فرما رہا، حق تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے بے لوث محبت فرماتے ہیں۔ یا ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں حق تعالیٰ کا ہاتھ تھامنے کو مل جائے تو ہم نہ پوچھیں کسی کو، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حق تعالیٰ کا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر بات کیا ہوئی کہ ایک حق تعالیٰ ہی نہیں، ان کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امتی کو بے لوث محبت فرماتے ہیں، بے لوث اور بے انتہا۔ ہم تو ان کے آپس کے تعلق مبارکہ کی بات کر رہے ہیں، جو محبت حق تعالیٰ کو ہم سے ہے اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے ہے، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، ان کی محبت مبارکہ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حد سے زیادہ کون ہوگا ایسا جو ان کی محبت کا پیمانہ نام لے؟ کون؟ کوئی نہیں۔ ایک حق تعالیٰ ہی ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے امتیوں سے بیان اور یہ کر رہا ہے۔ یہ جملے جو حق تعالیٰ کے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ کا نام لے کر ہم سے مانگے گا ہم اس کو خالی نہیں بھیجیں۔ یہ جو بات حق تعالیٰ کر رہا ہے، محبت حق تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہے بہت ہے، مگر کون تھی وہ کون ہے وہ پہلے شخص مبارکہ جنہوں نے اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی؟ کون؟ خود حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو بولوں گا، ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا حق تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، ورنہ ہماری اوقات کہاں، ہم کہاں۔ لیکن غور کی بات ہے، سمجھنے کی، محسوس کرنے کی بات ہے، اپنے اوپر یہ ناز، اپنی ذات پر ناز کرنے کی بات ہے کہ میں حق تعالیٰ کا بندہ ہوں اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کون تھے وہ شخص پہلے جنہوں نے اپنی امت کے حق میں آپ جو جانا
آپ کو حق تعالیٰ نے بیان کیا، آپ کو حق تعالیٰ جل شانہ نے سب کچھ بیان کیا، پھر آپ نے اپنے رب کے سامنے جب حق تعالیٰ نے آپ کو حاضر کیا، آپ نے اپنے رب سے کہا ہے حق تعالیٰ میں جانتا ہوں کہ تو ایک امت میرے صدقے میں پیدا فرمائے گا، اس امت کا اختیار تو مجھ کو عطا فرما دے۔ یہ جو آج ہم منہ اٹھا کر اپنے پاک رب کی ذات پہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، کیسے ممکن ہے؟ ممکن کیسے ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا وہ دربار کہ جس میں حق تعالیٰ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارکہ اور حق تعالیٰ کے نور مبارکہ سے چراغا ہو، اس بارگاہ میں کوئی جا کر حق تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور امتی ہو، حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خالی لوٹائے؟ کیسے؟ ہمارے یہاں تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ حق تعالیٰ کو ہم سے ہے کیسی محبت، کیسی ہے یہ؟ کس دی کوئی ہوگا کہ جو حق تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہو؟ وہ تو کہہ دیا اس نے کہ شکر ادا کرو، میں کہہ رہا ہوں، حق تعالیٰ خود سن رہے ہیں کہ تو آپ نے کہہ دیا اپنے بندوں کا دل بہلانے کے لیے کہ تم میرے بندے ہو اور میرا شکر ادا کرتے ہو۔ اگر حقیقت ہے کہ کوئی انسان حق تعالیٰ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور حق تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، حق تعالیٰ کے ہی ہم پر بہت احسان ہے، ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمارے حق میں اس وقت دعا فرمائی جب ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ امت مسلمہ کا کائنات کی کوئی چیز نہیں، اور حق تعالیٰ کی شان کو دیکھیے کیسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف خود کراتے ہیں۔ کبھی عرش کی خطا کو معاف کرنا پسند کیا کیونکہ حق تعالیٰ ہے وہ انہیں معاف کرنا پسند ہے، اس عرش کی خطا کو معاف کیا تو اس کو جو اختیار تھا دعا کا اس نے کہہ دیا کہ حق تعالیٰ مانگوں تو کیا مانگوں؟ جب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہو تو ان سے کہنا کہ نالے مبارکہ کے ساتھ ہی مجھ پر تشریف فرما ہو۔ میں آج کہتا ہوں ایک بات، حق تعالیٰ کے عرش سے زیادہ عظیم ہے روضہ مبارکہ، وہ در مبارکہ، وہ مدینہ منورہ جہاں خود حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ کا جسم مبارکہ موجود مبارک ہے، وہ جگہ عرش سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ ہم بندے جو ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کے، ہم تو وہ بندے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہر سیکنڈ حق تعالیٰ کی کس حد تک ہم پر رحمت کی نظر ہوتی ہے، کس حد تک۔ بھلا کون ہے ہم میں سے جو یہ کہہ دے کہ حق تعالیٰ کی رحمت اتنی ہوگی کہ حق تعالیٰ کی رحمت کی کوئی نگاہ وہ کوئی انتہا ہوگی؟ نہیں، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا، پھر امتی سے ہو یا اپنے رب سے ہو۔ اکثر ایک واقعہ آپ سنتے ہیں کہ عزازیل نے اپنے رب سے کہا تھا اے رب، مربت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر اس کی مربت اتنی پسند تھی حق تعالیٰ کو، پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عزازیل جو ہے کہ اس سے زیادہ حق تعالیٰ سے بڑھ کر عشق کوئی نہیں فرماتا، کوئی نہیں کرتا، عزازیل سے زیادہ بڑھ کر حق تعالیٰ سے۔ مگر کہنے کی بات ہے، سچ بات تو یہ ہے جو محبت حق تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور خود حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے ہے، ویسی محبت کائنات کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اولیاء ہوں، پیر ہوں، فقیر ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، کوئی بھی ہو، حق تعالیٰ سے زیادہ یا حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو کوئی نہیں چاہتا، حق تعالیٰ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی محبت ہے کہ جو آج آپ اور ہم عیش میں ہیں، یہ تو ہم ہیں کہ جہاں قرآن اٹھایا تو ہم صورت ہی وہ بول بیٹھے کہ بھائی عذاب یہی رہ گیا، عذاب عذاب اس کا جلال غصہ سب ہے، یہ اس کی ایک حسن کی بات ہے حق تعالیٰ کی، یہ بھی اس کی تعریف ہے کہ ہم جلال والے ہیں، یہ بھی اس کی تعریف ہے کہ ہم غصہ کرنے والے بھی ہیں،
یہ بھی اس کی تعریف ہے اے بندو ہم عذاب دینے والے بھی ہیں، یہ بھی اس کی تعریف ہے کہ ہم گناہوں کے بعد اوقات سزا دینے والے بھی ہیں، مگر اے بندو یہ مت بھول جانا کہ ہماری تمام صفات پر ہماری رحمت کو فوقیت حاصل ہم نے عطا کر رکھی ہے۔ حق تعالیٰ کی بات ہے، محبت کی بات ہے، وہی سوچنے کی بات ہے کہ یہ دین کا صرف ہمارے لیے نہیں، اس دین کو تو حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا، پھر اس دین میں محبت کیوں نہیں ہوگی؟ پھر اس دین میں ڈر خوف کیسا ہوگا؟ ابا اکثر کہا کرتے تھے کہ کیسی بات کی تم نے کہ جب سجدے میں سر رکھا تو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا اور سجدے سے سر اٹھا کے کہنے لگے حق تعالیٰ عذاب دے گا۔ ارے اگر عذاب دینا ہوتا تو سجدے میں سر رکھوا کر اپنی تعریف کراتا۔ یہ کیسی بات ہے حق تعالیٰ کے متعلق؟ اور سچ بات ہے کہ دور کھڑے ہو کر حق تعالیٰ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم سمجھ جائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ نہیں، ڈر خوف نہیں ہے، محبت ہے۔ محبت بات یہ ہے، آپ یہ مثال سوچیے، آپ کو میں دنیاوی مثال دیتا ہوں، کسی دوسرے شہر میں بارش ہو اور اس شہر کے برابر میں جو اور شہر ہوگا، کیا اس بارش کی ٹھنڈک وہاں نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ یہاں سے کہیں حیدرآباد میں بارش ہو رہی ہو تو کراچی میں نہیں اس کی خوشبو آتی ہے، اکثر خوشبو بھی آئے گی، بارش کی وہ نمی کی جو ہوتی ہے وہ بھی ہمیں محسوس ہوگی۔ اگر اس کے ہم قریب ہوئے تو مجھ کو بتائیے کہ جو جب بارش کی جو کہ ہے تو رحمت ہی حق تعالیٰ جل شانہ کی، جب اس کا اثر ہمیں محسوس ہوتا ہے تو کیا وہ حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رب کا جو تعلق ہے، جو محبت ان پر برس رہی ہے، کیا اس کا اثر آج بادشاہ ایسا ہے کائنات کا کہ جو خود فقیروں کے انتظار میں ہے، جو خود فقیروں کے انتظار میں ہے، مانگو تو خوشی سے دے دیتا ہے، نہ مانگو تو پلٹ کے پوچھتا ہے کہ تم بھی مانگتا اپنے رب سے؟ غصے میں نہیں، حق تعالیٰ کی ہر بات کو غصے کی بات نہیں ہے۔ اگر حق تعالیٰ کو غصہ چڑھ جائے تو پھر کون سا زلزلہ ایسا ہے؟ زلزلہ اتنی چھوٹی سی چیز، حق تعالیٰ جل شانہ کو غصہ چڑھ جائے تو قہر نہیں برسنے لگے گا؟ وہ تو اس کی انتہا ہے، وہ تو حق تعالیٰ جل شانہ کے درگزر فرما دینے کی بات ہے کہ کرتا ہے اور صدیوں کرتا ہے، سینکڑوں سال۔ مگر بات ہے سمجھنے کی، بات ہے حق تعالیٰ جل شانہ ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو سمجھنے کی۔ ہم تو یہاں وہی ہمارا حال ہے آج تک، ہم تو وہی ہیں کہ جب دیکھو ہمیں اگر کسی کو حق تعالیٰ کا بنانا بھی ہے تو ہم خود ڈنڈا اٹھا کے بتائیں گے کہ جا حق تعالیٰ کی بات بتا دیں، یہاں تو مارتا، اور اس کے متعلق حق تعالیٰ کے وہ بتا رہا کہ وہ مارے تو جاؤں تو پھر جاؤں کہاں؟ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے وہ واقعہ یاد ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتے آئے روح کرنے والے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے ملائکہ ذرا یہ بتاؤ کہ میری امت کی روح کو کیسے تم وہ کرو گے، نکالو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پورا کا پورا پنجہ اس کے سینے پہ دے مارتے ہیں، روح تکلیف سے باہر نکلتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو۔ وہ آگے سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا کام نہیں، ہمیں آرڈر ہی ایسا ہے۔ حق تعالیٰ نے کیا کہا اس وقت؟ حق تعالیٰ نے کہا اے ملائکہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہی کرو۔ پھر پوچھا آپ نے کہ اب بتاؤ ذرا کیسے تم میری امت کی روح کو قید کرو گے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اپنی شہادت کی انگلی اس کے ماتھے پہ رکھ دیں گے، اس کی روح ایسے جسم چھوڑے گی جیسے دودھ پیتا ہوا بچہ سو جاتا ہے اپنی ماں کی گود میں، اس کو پتہ ہی نہ چلے، اور سونے کا جتنا وقت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آپ کی امت کی بخشش کا وقت ہے، کوئی وقت ہی نہیں لگا۔ مگر کنہوں نے کہا؟ یہی دکھا رہا ہے حق تعالیٰ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں،
میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، حد سے زیادہ نہ قانون تو حق تعالی ہی کر رہا کہ پنجہ بندے پہ مار دے گا، اپنی طرف سے تھوڑی کہتے، مگر حق تعالیٰ نے دکھایا ہے آپ کو، ہم کو، کہ دیکھ رہے ہو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہستی مبارکہ ہیں، امتی ان سے کیسی محبت فرماتے ہیں، بہت حد سے زیادہ، انتہا سے زیادہ۔ مگر بات یہ ہے، پھر آپ نے فرمایا تو وہ سیدھے ہو گئے، اور ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے؟ کہہ کون رہے ہیں کون جنہوں کی بات کے آگے حق تعالیٰ جل شان ہوگی؟ حق تعالیٰ کی تو بات ان کے ایسی ہے، حق تعالیٰ کی ذات میں ان کی بات کب معاملہ ایسا ہے، اپنی تعریف رد کر دیتا ہے، اپنے خاطر کیے ہوئے بندوں کے حج عمرے زکات فطرے کہتا ہے اٹھاؤ نکلو، یہ کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، مگر نہیں کرتا۔ اگر کوئی چیز رد نہیں کرتا تو اس بندے کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا درود رد نہیں کرتا۔ یہ محبت ہے حق تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دکھا رہا ہے۔ ان کا نام مبارکہ حق تعالیٰ ہرگز رد نہیں فرماتے۔ جن کا نام مبارکہ، جن کے ہم امتی ہیں حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، یا یہ مسلمان امتی کوئی عام نہیں ہے۔ ہم تو، ہمارے یہاں تو یہ دستور ہے، 5 وقت کی نماز ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی، تو کوئی شرابی ہمیں روڈ پہ پڑا نظر آئے گا تو ہم نے تو ناک منہ بنا کے اس کے قریب سے گزر جائیں گے، حالانکہ جب خود کو صدقہ دینے کی ضرورت ہوگی اسی شرابی کو جا کے دے رہے ہوں گے کہ لے بھائی تو غریب ہے، یہ نے تجھے دے دیا۔ دیکھا رہا ہے حق تعالیٰ ہم سے اپنی محبت، اس نمازی سے کہہ رہا ہے دیکھ تو نہ سوچیے کہ ہم تیری عبادت سے کچھ کو کھلاتے ہیں، نہیں، ہم ہیں ہی رزاق۔ اور اس شرابی سے کہہ رہا ہے کہ اے شرابی، اگر تو شرابی ہے تو یہ مت سوچ کہ ہم تیرے رب نہ رہے یا تو ہمارا بندہ نہ رہا۔ حق تعالیٰ اپنی جانب جب کسی کو پکارتے ہیں یا اپنا کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو مار پٹائی سے نہیں بناتے، حق تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے بناتے ہیں، اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اسے پیار محبت سے۔ یہاں کہہ رہے ہو ایک عجیب سی مثال ہے، حالانکہ حق تعالیٰ کے معاملے میں دینی نہیں چاہیے۔ ہم نے نہیں دیکھا کسی سے اپنا کام نکلوانا تو ہم کیسے اس سے جا کے ہم ڈیل کرنے لگتے نرم مزاجی سے، بڑے ہم میٹھے بنتے سب کے سب ہم بات کرنے لگتے۔ یہ کوئی مطلبی کی بات نہیں ہے، یہ ہے حق تعالیٰ کا مزاج، یہ حق تعالیٰ جل شانہ کے مزاج کی بات ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھی جب اپنا بنانا چاہتا ہے تو گھبرا کے، ڈرا دھمکا کے نہیں، پیار محبت سے کہ اے میرے بندے تو نے کیا ہے گناہ، کوئی اس میں شک شبہ کی بات نہیں، ہاں تو خیال کر کے تو اس سے ہوگا، ہم تجھے اسی وقت درگزر فرما دیں گے، کیسا ہی کیوں نہ ہو بندہ۔ آج لوگ بہت حق تعالیٰ جل شانہ سے ایسے روٹھے بیٹھے ہیں جیسے کہ حق تعالیٰ ان کی بات نہیں مانتے، بہت ہیں، بہت دل گھبرائے ہوئے حق تعالیٰ کے متعلق لوگوں کے، مگر سب بات یہ ہے کہ جس کا دل حق تعالیٰ سے گھبرا رہا ہے وہ اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کرے، پھر اسے معلوم ہوگا رحمت کہتے کس کو ہے۔ اور بھلا بتاؤ، جس کے پاس سے آئے تھے اور جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جس کو دیکھنا ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ کیسا ہے، آج اس سے گھبرانے لگ گئے تو پھر کل کو نگاہ کیسے اٹھے گی؟ ہاں اس کے نور کو برداشت نہ کر سکے تو پھر اور بات ہے، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ ہمیں حق تعالیٰ نے اپنا بندہ کہہ دیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ دیا، اور ہے بھی ہم کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں، ہمیں تو اپنے حق تعالیٰ پر ناز ہونا چاہیے ہے، ہمیں تو اپنے رب پر ناز ہونا چاہیے، اپنے رب پر ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ کیا میرے رب نے کمال کی یہ بات ہمیں کہ ہم پر یہ قانون لگایا کہ ہم تیرے بندے ہوئے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہو گئے، اس کا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے، حالانکہ ادا کر نہیں سکتے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو دیکھے
یا ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو دیکھے تو وہ دل سے دیکھے، دل سے دیکھے. اپنے رب سے لڑنا ہم کہتے ہیں، آدھے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لڑنے کا کہہ رہے ہو. ہاں ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے لڑنے کا، مگر جنگ والا لڑنا نہیں. وہ لڑنا کہ جو حق تعالیٰ کو پسند ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا ایک امتی تھا، وہ جنگل میں بیٹھا اپنے رب سے کہنا بیٹھا، اے حق تعالیٰ جی تو نے لباس پہن رکھا ہے، اگر وہ گندا ہو گیا تو دے، میں دھو کے دے دوں. اور تجھے بھوک لگتی ہو تو مجھے بتا، میں تجھے کھلا دوں گا. تیرے جوتے گندے ہیں دھو دوں گا. یہ سب حق تعالیٰ سے کہہ رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھائی کس سے باتیں کرے گا. انہوں نے اپنے رب سے ڈانٹ دیا کہ یہ سب کی ضرورت تو ہے نہیں حق تعالیٰ کو، تم یہ کیا بے ادبی کر رہے ہو. وہ بندہ بھی گھبرا گیا. بندہ جو ایسا گھبرایا کہ وہ چل دیا وہاں سے اٹھ کے جنگلوں کی طرف. موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے تو حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام وہ میرا بندہ وہاں بیٹھا مجھ سے کھیل رہا تھا، تم نے اس کو مجھ سے جدا کیوں کر دیا. حق تعالیٰ کہہ رہے ہیں رب کن سے؟ اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام کی امت سے. اگر موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کے دوست ہیں اور جو کہ ہیں، تو حق تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کیسی ہوگی اپنے رب سے، اور اپنے ان کے رب کی دوستی اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہوگی. یہ حق تعالیٰ کی بات ہے، ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ہم تو اپنے رب سے کہتے ہیں اپنے لوگوں کو، پھر حق تعالیٰ سے تمہیں دعا کرنی ہو بہت حسین طریقے ہیں، لیکن کبھی اس سے ضد بھی کیا کرو، کبھی اس سے ہنس کے بھی مانگا کرو. حق تعالیٰ سے صرف رو کے ہی مانگنے والوں کو نہیں ملتا. یہاں تمہیں یہ بتا دیا، یہاں جو میں نے دیکھا بچوں کو کہہ دیا کسی نے، ابے تجھے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے رونا نہیں آ رہا، تم تو گیا، اس کا دم ہی نکل گیا 3 دن تک. اگر اس سے مجھ سے کہا ہوئے ایسا مسئلہ تھا، کس نے کہا تم صحیح اس کو لا پہلے. اور ہاں سیدھی بات ہے، کیسے کیا حق تعالیٰ کی رحمتیں ہی پوچھیں گی، آنسو نکلے کہ نہیں نکلے. لمیٹڈ حق تعالیٰ کی رحمتیں نہیں ہیں. پھر اسی کی بات کرتے ہوئے، وہ حق تعالیٰ ہی کی بات کرتے ہوئے یا ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملات مبارکہ پر اس کے آنسو آ گئے. میں نے کہا یہ تحریر تھا کہ تجھے ایک محترم، ایک آنسو وہ ہے کہ جو ندامت کا ہے، ایک آنسو وہ ہے جو حق تعالیٰ ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے. کون سا محترم ہوا دونوں میں سے؟ یقیناً وہی جو حق تعالیٰ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنکھ سے بہ جائے. تو کیا کسی اس کو ڈرا رکھا تھا؟ اور ایسے ہی سب کو ڈرا رکھا ہے. ابھی تمہیں اگر اس کو اتنا ڈرانا ہوتا، یہ جگہ جگہ پہ مسجدیں بنواتا، یہ خانہ کعبہ تخلیق فرماتا. ضرورت کیا رب کو؟ مگر نہیں، وہ دکھا رہا ہے تمہیں کہ اے بندو ہم تم سے پیار کرتے ہیں، ہاں ہم غصے والے ہیں، جلال والے ہیں، سب ہیں، مگر کبھی نہیں بھولنا ہم تمہارے رب بڑے غفور رحیم ہیں، تمہیں معاف فرمانے والے ہیں. جو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہا اور پھر ظاہر کرنے کی پہلی نشانی بتا دی ہو کہ اچھا مجھ کو رحمان جاننا، وہ کتنی رحمتیں آج تک ظاہر کر رہا ہوگا، کس حد تک کر رہا ہے، کر رہا تھا، کرتا رہے گا. جو کل کر گیا رحمتیں ظاہر وہ بہت تھی، آج جو کر رہا ہے وہ اور ہیں، کل جو کرے گا وہ اور ہوں گی. ظاہر سی بات ہے، برن کن کے صدقے میں رہی ہے اور برسات بول رہا ہے تعالیٰ جل شانہ. آپ اپنے رب سے اپنے دل کا گمان عمدہ رکھو، اپنے رب سے رکھو، حق تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے انداز سے محبت کرو. پھر دیکھو یہ نہیں کہ تمہیں مال نہیں ملے گا تم ہاتھ پھیلاؤ رب کے یہاں، تم دیکھو کیسے تم کو نوازتا ہے. یہ نہیں کہ وہ تمہاری بات کو پورا نہیں کرے گا، یہ نہیں کہ وہ تمہاری بات کو قبول نہیں کرے گا. وہ کیوں نہیں کرے گا؟ یہ پوچھو اپنے رب سے کہ کیا ہو گیا تعالیٰ شانہ، پوچھ لو. تمہیں لگتا ہے آگے سے وہ تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کر دے گا، اٹھا کے بھگا دے گا؟ قسم خدا کی ذات کی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اور حق تعالیٰ سے اظہار سے زیادہ دعا کیا کرو. دعا
کیونکہ دعا کرنا سنت مبارکہ ہے. اس نیت سے کیا کرو دعا کہ اے تعالیٰ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ جو چاہیے تجھ سے مانگنے لیجیے ہم مانگنے چلے آئے ہم کو عطا فرما. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں آپ اپنے کسی عزیز کے پاس آپ میں سے کسی کو بھیج دوں اور آپ جا کے کہہ دیں ہمیں فلاں نے بھیجا ہے تو وہ آپ کا کام کر دے گا؟ تو خدا کے قریب ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. تو ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر رب کے یہاں جا رہے ہوں اور رب گئے ہم نہیں دے رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیوں نہیں ہوگا؟ حق تعالیٰ جل شان ان کے پاس کس خزانے کی کمی؟ سارے یہ جو تمہیں درود اس نے دیا تم جانتے ہو کیا یہ درود تمہیں وہ چیز حق تعالیٰ نے عطا فرما دی تمہارے بغیر مانگے کہ کل کائنات جتنی کائنات ہے نا سب کا نور اس درود میں شامل ہے. سارا سب کچھ کا وہ چیز ہے خیر و تو حق تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالے، ہمیں بتائے کہ کیا کیسی محبت ہے اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے. یہ ہے بات، اس بات کو سمجھو. اس بات کو یہ کیا حق تعالیٰ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. جب تمہیں حق تعالیٰ مل گئے ہیں تو تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت؟ تمہیں حق تعالیٰ مل گیا، ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرنا مل گیا. اب تمہیں تو کسی کی خدا کی قسم دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں رہی. حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں آمین درود پڑھنے والی کی دعاؤں پر. یہ جو اکثر لوگ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں مت نہیں کہنا چاہیے ہے، نہیں وہ یہ نہیں کہنا چاہیے ہے. خود دعا کرو. جب دعا درخواست کرنے بیٹھو اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے حق میں بھی کرو. فرشتہ حق تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے ملائکہ یا اس سے کہتے دوسرے کے حق میں دعا کر رہا ہے، اس کے حق میں پہلے ہی قبول ہوتی. فری فنڈ میں ہمیں بھی مل رہی یہ ہے بات. حق تعالیٰ جل شانہ ہے وہ کوئی خالی رحمتوں سے جانے دے اپنے کسی بندے کو سوال ہی پیدا نہیں ہونے کا. مگر کیا محبت ہے حق تعالیٰ کی. یہ سب باتیں محبت ہیں حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. حق تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے، اور درمیان میں کون آ گئے؟ ہم بندے امتی آ گئے. ہمارے عیش ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے تو عیش ہو رہا ہے. یہ نہیں سمجھو عیش میں مال دولت کو کہہ رہا ہوں. وہ دنیا میں کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے کسی کے پاس بہت ہے. مگر جس کے پاس تھوڑا ہے حق تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ عطا فرمائے، اور جس کے پاس زیادہ اس کو اور اضافہ عطا فرماتے. حق تعالیٰ ہے وہ رب ہے، دے سکتے سب کچھ کر سکتے. مگر سب سے بڑی دولت درود پڑھنے والے کے پاس خود درود ہے. یہ درود جو آپ کے ہمارے پاس ہے یہ بھی محبت حق تعالیٰ ہی کی ہے. تو جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق تعالیٰ نے تکلیف فرما رکھا ہے ایک انداز، ایک کیا 72,000 قسم کے طریقے، اس میں سے ایک ہم 1000 ہمیں دے دی جس میں ہم بھی 800 پورے نہیں جانتے ہیں پاس میں. مگر بات کیا ہے؟ بات ہے حق تعالیٰ کی محبت کی جو انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے ہے. کوئی ایسا نہیں چاہتا جیسی محبت حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کر رہے ہیں، کوئی نہیں. عزیز کے بارے میں یہ بات سچ ہے کہ وہ حق تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کو بہت محبت ہے حق تعالیٰ سے. مگر حق تعالیٰ کی ربوبیت کی قسم حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی محبت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے فرشتے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام حیران ہیں حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھ کر. ان کے جب آپ معراج پہ تشریف فرما ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا بات ہے آپ کی کہ آپ رب کیا جاتے ہیں اور ہمارے پیغام حق تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. یہ بات ہے. اور کہ ہم کون ہوئے ان کے امتی، ہم کون ہوئے ان کے امتی. کوئی ہمارا کوئی درجہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. یہ جو میں اکثر لوگوں کو ٹوکتا ہوں، لوگوں کو بولتا ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، ایک تو یہ لوگوں میں پتہ نہیں کہاں سے یہ
یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ وہ یہ جو اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، یہ آگے آپ کا کام ہے کہنا. آپ نے دیکھا ہے اکثر فقیر آپ سے پیسے مانگنے آتے ہیں تو وہ ہاتھ جوڑتے ہیں. ہرگز ہاتھ مت جوڑنے تو کسی کو بھی اپنے سامنے. یہ ہاتھ جوڑنے کا حق سوائے حق تعالی جل شانہ کی ذات کی سوا کسی اور کے آگے نہیں کرو. کوئی اتنا گیا گزرا نہیں ہوتا کہ بندہ ہو تو بندے کے آگے ہاتھ جوڑے نا. یاد رکھنا، کوئی فقیر ہو کوئی ہو، اس کو یہ سب مطلب ہمارے سامنے ہم پسند. اور سچ بات ہے، ہاتھ جوڑتا ہوا بندہ پتہ ہے کہاں خوبصورت لگتا ہے، کہاں اس کے اوپر نکھار آتا ہے کہ جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہاتھ جوڑے یا ہاتھ پھیلائے یا دامن پھیلائے، تب اس کے حسن میں نکھار بڑھتا ہے. تب یہ کیا باہر نکلے فقیر آئے بھائی دے دے تو ہاتھ جوڑ دیا، اس کے بعد وہ بھی نکال لو واپس. ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم تو یہ صاحب کہہ دیں گے ان کو، اس کے جب نہیں گوارا جھایا بھی بات ہے. یہ کیسے، یہ ہمارا حق نہیں ہے کوئی ہمارے آگے ہاتھ جوڑے. نہیں، حق تعالی جل شانہ کے کام تو ان کا حق ہے کہ بندہ اس کے پاس جائے اور جوڑ لے. اے میرے رب، تیرے تو ہی ہے جو ان ہاتھوں پہ حیا فرماتا ہے، تو ہی ہے جو ان ہاتھوں کو دیکھ کے خالی دیکھ کے اپنی نعمتوں سے بھر دیتا ہے. تم یہ کرو، لوگوں کو بتاؤ. مذاق میں بھی کسی کے آگے ہاتھ مت جوڑو، نہ جوڑو نہ کسی کو جوڑنے دو. یہ تکبر غرور کی بات نہیں ہے کہ نہ جوڑو. یہ تم سوچو کر کہ بھائی یہ تو بہت والی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، سب ہو گیا. بات یہ ہے جو تم ہو، جو تم بنتے ہو، جو تم بنے کتنے خطا کار، ہم سے کتنی خطا کاریاں گناہ گاریاں ہو جاتی ہیں، سب کچھ کے باوجود حق تعالیٰ اپنی جانب بندے کر کے ہی ہمیں مخاطب فرماتے ہیں کہ ہو بھائی چلو میرے بندے سے خطا آیا تو میرے پاس ہے. اب جس نے اتنی عزت تمہیں اشرف بنا کر دے عطا کر رکھی ہے، جس نے ایسی عزت تمہیں دے رکھی ہے، چاند سورج ستاروں کو تمہارا نگہبان کر رکھا ہے، تمہارے خاطر یہ جگمگا رہے، تمہارے خاطر یہ سورج روشنی چاند روشنی دے رہا، سب سمندر تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا نظارے حق تعالیٰ کہیں گے جو حق تعالیٰ نے عطا فرماتے. اس کو خود کو دے، ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں ہے یہ سب کچھ. اور رب کو رب کو کیا ضرورت، رب کو خود حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ تو بہت خوبصورت ہے، مفہوم مبارکہ ہے حدیث کا. مگر دیکھو سمجھو کہ تمہارے رب نے تمہیں عزت سے نواز رکھا ہے، تم ایسے نہیں، نہ اپنے آگے کسی کو ہاتھ جوڑنے دو، نہ کسی کو، نہ خود کسی کے آگے جوڑو. اب تم اس وقت غرور لے لو، تکبر کر لو، ہر کچھ کہہ لو، تم کہہ لو، منع کرو، مگر مت جوڑو ہاتھ کسی کے آگے سوائے اپنے پاک رب کے سوا. وہی ہے جو ان جڑے ہوئے یا پھیلے ہوئے ہاتھوں پہ ناز کرتا ہے. وہی ہے واحد وحدہ لا شریک، جو کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جب کوئی امتی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہم سے دعا طلب کرتا ہے، ہم تو اس کے ہاتھ کو چہرے پہ پھیر اس سے پہلے اس کی دعاؤں کو ہم قبول فرما لیتے ہیں. ایسی پاک ذات نے اتنی حسین بات ہمارے خاطر کہہ دی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم ان کا جا کر ہم کسی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے پھرے. گوارا ہی نہیں. دیکھو غرور کی بات نہیں ہے، یہ تکبر کی بات نہیں ہے کہ میں منع کر رہا ہوں تم بولو کہ ہم تو نہیں. بات یہ ہے کہ ایک وحدہ لا شریک ذات ایسی ہے کہ جو یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے کی داڑھی میں ایک یا دو بال سفید آ جائیں تو ہمیں اس سے حیا آنے لگتی ہے، ہم اس سے حساب کتاب نہیں لیتے. پھر جا کے مزاروں پہ سجدے ہو رہے، بڑے کچھ یہ ہو کہ بہت کام بننے لگ گا، کام بگڑنے لگ گئے. اولیاء نے نہیں کہا کہ آؤ بھائی آؤ ہمارے آ کے جھک جاؤ، کوئی نہیں کہا. اگر تمہیں قبر کا حال دکھے تو وہ خود اندر بعض دفعہ تعالیٰ کے سجدہ ریزی میں ہوں گے، تعالیٰ کا ذکر اس کے اذکار میں ہوں گے، اس کی تسبیحات بیان کرتے ہوں گے. یہ ایک بندے کی غیرت ہے. غیرت کیا؟ بندے کی اپنی ایک عزت ہے. اس کو ہو کہ میں کر کے میں یہ کیا کر رہا ہوں اپنے
ہاتھ میں بندہ ہو کے بندے کے آگے ہاتھ نہ، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یار جو میرے ہاتھ ہیں یہ پھیلتے ہوئے اگر سب سے زیادہ کسی کو پسند ہے تو وہ بس میرے رب کو ہے، کیوں نہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے. اور جب کوئی تم سے کوئی فقیر بھیک مانگنے والا تمہارے سامنے ایسا کرو، وہیں اس کو ڈانٹو، بولو یہ مت کر، کیونکہ یہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بندہ ہے، کہ ہم کوئی ہندو تھوڑی ہے کہ کوئی ہمارے وہاں پرستی ہو. اور کچرے والا گزر گیا تو بھائی ناخنوں ہو رہے، بھائی آج تو دن کی ریڑھ لگ گئی. یہ سب تھوڑی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. بندہ اسے بھی رب ہی کھلا رہا، اسے بھی خدا ہی پہناتا ہے، اسے بھی خدا ہی سلواتا ہے. گناہ گار ہو، خطا کار ہو، عبادت گزار ہو، یہ ہمارا کام نہیں ہے آپ کا ہمارا. تو ہمیں یہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایسا ظاہر ہم کر رہے ہیں، ہم کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا. آپ یہ ذرا ذرا پوچھیے تو گناہ اس کے خود پوچھے گا، پوچھ ہی تو رہا ہے. آخر میں کیا کہتا ہے، چل وہاں چھپایا تھا یہاں بھی چھپاتا ہوں، معاف کیا ہم نے. مگر یہ باتیں ہیں سمجھنے کی. اپنے ہم سے اب ہمارے ابا اکثر کہا کرتے تھے، یہ نہیں کہا کرتے جاؤ نماز پڑھنے، یہ تو ہم یہ حیضہ ہے. اور 3 دن ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ایسا نماز کا دن میں وہ لگ گیا، گھسیٹ کے لے جانا چاہتا ہے. بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اذان ہو جائے اور جس کو نماز کا خیال آ جائے وہ اپنے دوستوں یاروں کو عزیزوں کو کہہ دے کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. جس سے رب ہدایت دے گا وہ خود اس کے ساتھ اٹھ کے چلا جائے گا، نہ کہ یہ کہ اس کو گھسیٹ رہا ہے. اور سمجھنے کی بات ہے. اور اب تک کہتے ہیں اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو پہچانو. بندے ہو رب کے، اس کے بندے حق تعالیٰ جل شانہ کے، حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ مت کیا کرو، مجھے تو بیکار کی حرکت لگتی ہے. میرے سامنے کوئی کرتا ہو تو فقیر بھی ہو میں تو مزاج کا ایسا بات تھا، اچھا تو میرا ایسا اچھا، برا تو نہیں، بالکل تو برا کوئی دوسرا ہے اور نہیں. مگر سچ بات یہ ہے کہ نہیں برداشت، کوئی تمہارے پیر پکڑ لے تمہیں برداشت ہوگا. دشمن سے بھی بڑا دشمن تمہارا آ کے تمہارے پیر چھونے لگے، تمہیں گوارا ہوگا نہیں. بھائی تم کہو گا کہ کیا ہوگا، چھوڑ جو ہوئی غلطی تو ہوئی نہیں. تو یہ بات بندے کو بندے سے حیا آتی ہے. تو یہ حیا، یہ ہاتھ جوڑنا، یہ پیر پکڑنا سوائے اپنے پاک رب کے کسی اور کے نہیں. ماں باپ کے پیر دبانا اور بات ہے، وہ والی بات نہیں کرنا. مگر یہ چیزیں دیکھو، کسی فقیر کو پیسے دو، اس کو ایک بار درود پڑھاؤ. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کسی فقیر کو تم نے پیسے دیے، کوئی بچہ تم سے مانگنے آیا تو تم اس کو یاد دے تو رہو لیکن چل درود پڑھاؤ. اگر ہم ابھی ہمارے کو خوشی ہو یا کچھ کو ہو، کیسے ہم ادھر ادھر ہر جگہ مٹھائیاں بانٹتے پھر رہے اور سب کچھ کرتے پھر رہے. بات یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خوشی مبارکہ ہمارے لیے بڑی محترم بات ہے. حد سے زیادہ آپ کا فرمان مبارکہ پتہ ہے کیا مفہوم ہے؟ کہ جس نے میری امت نے کسی بوڑھے کو خوش کیا، اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے میرے رب کو خوش کیا. آپ تو درود پڑھا کے ڈائریکٹ حق تعالیٰ ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں. پھر کہا کہ غم آپ کی زندگی میں، پھر کہا کہ رسوائی، پھر کہا کہ آپ کی پریشانی کیسی ناممکن. یہ کرو، تمہارے حال تمہیں اپنے دل، تمہارے حسین ترین حال ہے. میں تو سچ کہوں گا تو کہوں گا ہاں. مگر بات یہ ہے کبھی نہ اپنے پیروں میں کسی کو جھکنے دو، نہ ذرا اچھی بات نہیں بھائی. اگر تمہارے دل کو وہ ہو نا نرمی، تمہارا دل وہ ہو اچھا ہو، تو جانور بھی تمہارے پیر پہ آگا، تم کو ہوگا نہیں پیروں میں مت، پیروں میں نہیں اس کو تم دامن میں بٹھا لو گے اپنے. تو پھر بھلا کوئی بندہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑے اس کو ڈانٹ دو، یوں نہیں
تو اپنے آپ کو بڑا پیر فقیر ظاہر کرنا شروع ہوا ہے سب اسے اس چکر میں نہیں ہے تو آج ہے کل کچھ پیر کے چکر میں نہیں. یوں کہ بندے ہے میرے بھائی یہ تیرے ہاتھ جو جوڑتے ہیں اس ہمیں پسند نہیں آ رہے بھلے مگر تیرے رب کو بہت پسند ہے ہم تجھے دے رہے جو تو لینے آئے ہم سے مگر یہ ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا ہمارے آگے نہ پھیلا یہ جوڑ مت ہم نہیں اس قابل کہ ان کو. اور آج کل کیا ہو رہا ہے حق تعالیٰ کے بندوں حق تعالیٰ جل شانہ کے نام پہ مانگ رہے تھے صحیح ہے اور یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں سچ بات تاکہ تم بچتے پھر بہت سارے تمہیں ایسے بھی ملیں گے پیر فقیر کو مانگنے والے تمہیں بڑے اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی پیر بزرگ ظاہر کر لو گا ہے کچھ بھی نہیں تمہیں کالے دھاگوں کے چکر میں وہ پڑھائیں گے تمہیں لال ڈوری تمہارے ہاتھوں میں وہ پڑا پہنا دیں گے سب کچھ. اب کیا لال کالی ڈوری کچھ بندے کا بنا دے گی جب میرے ہاتھوں میں ہے ہی رب کا ہاتھ تو جو درود پڑتا ہے نا رب کی ربوبیت کی قسم اسے کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خیال کرتا ہے خدا اس کے خیال کو بھی قبول کر لیتا ہے. یہ ہے چیزیں خراب جو آج ہمارے یہاں پھیل رہی ہے اور لوگ بول رہی ہے اور جب وہ بولے گا ارے اس کا معاملہ ہے رہنے میں کیوں ہونا سچ کیوں اگر جو سچ ہے وہ ہے کوئی ایک بات بھی تم نے دین کی کسی کو بتا دی نا اچھی حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کی بات کا ہے مفہوم ہے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور وہ بھلے ہی اس سے خود عمل نہیں ہو لیکن اس نے کسی کو بتائی حق تعالیٰ اس کے دل کو بھی روشن فرمایا اس کے چہرے کو بھی روشن فرمایا کہ تعالیٰ نے حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے تو پھر بتاؤ کتنا روشن ہوگا دل اور چہرہ بشرط ہے ایمان والا ہو اور یہ کرو. ہوتا ہے ایسا میں جب باہر نکلتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے تو میں وہاں بول دیتا ہوں صاحب میں نہیں وہ کرتا کہ نہیں بھائی نہیں یہ ہم نہیں اس قابل کہ یہ ہاتھ کسی کی ہمارے آگے جو وہ رب ہے جو ساری رات اپنے بندوں کا انتظار میں ہوتا ہے اپنے عرش کو چھوڑ کر دنیاوی آسمان پر چلا آتا وہ ہے اسے دو ضرور ہو نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے دے دو صدقے کی نیت سے اپنے ہاتھ سے مگر کبھی کسی کو اپنے آگے ہاتھ جوڑنے مت دو ہرگز نہیں. تمہاری بھی ایک عزت ہے اس کی بھی ایک عزت ہے اور جو ہاتھ جوڑ رہے ہیں تو بیکار کا کام کر رہے ہیں. یہ بھی سن لو بیکار کا اگر تم میں سے کوئی جوڑتا ہے ہاتھ سے چھوڑ دے یہ غلطی کہ بات پہ ہمارے یہاں بندہ ہاتھ جوڑ دے بھائی جس کی جب کی بات ہے یہ عجیب سی تو کچھ نہیں ملا تو ہم ہاتھ جوڑ کے پھر ادھر ادھر ہرگز نہیں. ہاتھ پھیلانے کا حکم ہے اپنے پاک رب کے سامنے ہاتھ جوڑنے کا حکم ہے تو اپنے رب کے سامنے جوڑنے کا تو ہے ہی نہیں ہاتھ پھیلانے کا ہے تو دعا مانگ اپنے رب سے اور جیسے چاہے ویسے مانگ مگر رب سے بندوں سے نہیں. ہم نہیں. اب تم اس کو تکبر سمجھو گے تو تم سمجھو تو اس کو غرور سمجھو تو بھی تم سمجھو نہ سمجھو ہاں سمجھتے پھر میں نے تو کام کی بات تم کو بتا بس رب ہے وہ جس سے مانگا جائے جو عطا کر سکتا ہے زندگی موت بیماری شفا راحت رحمت برکت شفقت سب کچھ دیتا ہے تو رب دیتا ہے اس کی سوا کوئی نہیں دینے والا لیکن دیتے ہیں وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرماتے ہیں اور رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دینا کبھی نہیں روکتے کبھی بھی نہیں. تو جا کے اس سے اپنے خطاؤں کی توبہ کر لو کہ تعالیٰ جو ہو گیا تھا جانتی ہو گئی تنہائی میں اور اس سے دعا درخواست کرتے بیٹھ گیا تمہیں سب ملے گا تم اس سے باتیں کرو اس کے پاس بیٹھو تو اس کی جب تم اپنے رب کے ساتھ بیٹھو تو رب کی تعریف تم نے کر لی تو رب سے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرو کہ تعالیٰ آپ تو ہے ہی خوب بہت خوبصورت مگر آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوبصورت ہے یہ کہو. وہ مسکراتا ہے دیکھ کے اپنے بندوں کو وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے مسکراتا ہے کہ دیکھو میری تو قریب کر رہا ہے جانتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوبصورت ہے ان کی تعریف کر رہا ہے کبھی خالی نہیں بھیجنے کا. میں تمہیں بتاتا ہوں تعالیٰ
حق تعالیٰ شان و خودی وہ ہمیں بتاتا، ہم تم کو بتا رہے، مگر کیسے طریقے سے، یہ نہیں کہ تو اپنی بیوی بچوں کو تم ایک طرف دعویٰ کرو میں تو حق تعالیٰ کا بہت بڑا عاشق ہوں، اور گھر آئے بیوی کو بھول رہا ہے کہ در کا عاشق ہوا بھائی تو حق تعالیٰ کا، حق تعالیٰ کا عاشق، ہم حق تعالیٰ کے عاشق، حق تعالیٰ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہم خود ہو گئے، کیا تعلق ہے؟ اب بتاؤ ذرا یہ کیا طریقہ ہوا، یہ کون سی نماز ہوئی اور خوب سجدے ہو رہا ہے، اٹھے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے شروع ہو، بچوں کو ڈانٹ رہا، بیوی کو سنا رہا ہے، یہ سب یہ ہو رہا، یہ ہوتی ہے محبت؟ ہرگز نہیں۔ کوئی ایسی بات ہو جو خدا اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق درست نہ ہو، برداشت نہیں، سچ کہہ دو سامنے والے کو، غلط بات کی ہے، ہاں غلطی سے ہو گئی اور بات، جان کے کی گیا اور کہو میں یہی کہتا ہوں، ہمارے آباء اجداد میں یہی بات ہے، ہم نے یہی دیکھا محسوس کیا کہ نرم مزاجی بہت ہے، سب کچھ ہے، مگر ایسی بھی نہیں کہ تم خدا کی بات کو انکار کرتے پھرو گو کہ وہ تم سے پیار کرتے۔ یہاں آئی بات دل کی، یہاں آئی بات کہ تمہیں گوارا نہ ہو تمہارے رب کے خلاف کوئی بات کہے، یہ کر اپنے آپ کو یوں بناؤ تو بھی تمہارے کو کچھ لڑانے کے لیے وہ نہیں کہنا، وہ نہیں وہ کہہ رہا، مگر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے رب کے خلاف ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب بھی کسی کو بات کرتا ہو تو کہو اے بھائی تعالیٰ تو تیرے ہی ہے، کوئی شک شبہ کی بات نہیں تو کر، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر تو با ادب اور با احترام کر، وہ بہت خوش ہوں گے۔ یہ کہو یا محبت سے کہو، تم دیکھو گے تمہارا اس کو یہ بات کہہ کے اپنا دل تمہارا خوش ہوگا، یہ نہیں کہ حق تعالیٰ خوش ہو گئے، ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو خوشی نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرشتے سلام فرما رہے ہو تو درود پڑھنے والے پر کیوں راحت ہے؟ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ کل آپ کو باتوں میں نہ ہو۔ تم نے دیکھا ہوگا تم درود پڑھنے کے لیے بیٹھے، درود پڑھتے پڑھتے سو گئے، اور تم نے ادھر ادھر سے ذرا لوگوں سے پوچھ پاچھ کی، اتنا آدھے لوگ کہتے ہیں تمہیں تو شیطان نے سنا دیا، معاذ اللہ۔ اب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ سن لو، آپ فرماتے تھے مفہوم اے حق تعالیٰ میں تیرے حکم سے سوتا ہوں، تیرے حکم سے ہی جاگتا ہوں۔ آپ نے اپنے رب کی جانب اشارہ فرمایا، حق تعالیٰ کی جانب۔ اب جو تم درود پڑھتے پڑھتے سوتے اس کے پتہ مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب یہ ہے وہ قرار، وہ اطمینان جو حق تعالیٰ کی ذات میں ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے تمہیں وہ محسوس ہوتا ہے تمہارے دل میں، اسی لیے تمہیں تھکن، پریشانی، دکھ درد تم بھول بھال کے تمہیں نہ چاہتے، اگر تمہاری نیتی سونے کی ہوگی، میں تمہیں کہتا ہوں تم تسبیح کو چھوڑو گے بھی نہیں، کہ اگر پڑھ لیں گے سو جائیں، یقیناً تم نے تسبیح اٹھائی یا کاؤنٹر اٹھایا یا تو تمہاری نیت تھی کہ پوری پڑھوں گا، لیکن پھر تم سو گئے۔ وہ یوں سو گئے کہ درود کے رنگ، درود پڑھنے والے پر خدا کا نور، اس پر رحمتیں ایسی حسین انداز میں برساتا ہے حق تعالیٰ کہ اس کو بہت اس کو سکون ملتا ہے، وہ سو بھی جاتا ہے۔ یہ ہے بات، یہ نہیں شیطان نے آ کے سلا دیا، بیٹھے ہی حق تعالیٰ کے ساتھ اس کے عرش کو وہاں سے پہنچا دیا۔ اور یہ بات سچ ہے، تم اپنے آپ کو سمجھو تو صحیح اپنے رب کی بات کو، وہ تمہیں سمجھا رہا، سب کچھ کر رہا، تم ہو تمہارا کام لکھا رہا حق تعالیٰ نے، تم اٹھاؤ ادھر ادھر کے ریپورٹ گارڈ رکھو، تمہارا کام بنا حق تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تم آ کے اس کی تعریف کرنے شروع، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا کام کوئی اگر بنا سکتا ہے تو صرف رب ہے، اور نکھار سکتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نکھارتا ہے۔
اب بات آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے حق تعالیٰ ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سب کچھ تو حق تعالیٰ نے کر دیا، ایک چیز دی ہے حق تعالیٰ نے، صرف ایک درود، کہ اگر تم خوش ہو ہماری رحمتوں سے یا چاہتے سمجھتے ہو ہم نے تم پہ احسان فرمائے، تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایمان عطا فرمایا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. یہ ہے یہ درود جو آج تمہارے پاس ہے، تمہارے دل، تم اس کی تعداد مقرر کر کے پڑھنا شروع کر دو. ایک وقت آئے گا تمہارے ہونٹ نہیں ہلیں گے، تمہاری زبان نہیں ہلے گی، دل پڑھتے رہیں گے درود. یہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بس جاری ہو گیا دل سے درود، بس چل رہا ہے، آپ باتوں میں لگے، دل سے درود پڑھا جائے، دل درود پڑھا اور ہوتا ہے. درود کی برکتوں کا عالم بہت ہی الگ ہے، حق تعالیٰ کا عمل ہے وہ. یہ وظیفے کرنے سے لاکھ کروڑ درجہ اچھا ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بندہ درود پڑھ لے. سچ بتا رہا ہوں میں تمہیں، وظیفے بھی خدا ہی کا کلام ہے، سب ہے، مگر حدیث مبارکہ ہے جس نے درود کو اپنا وظیفہ بنا لیا اپنے حرکات کا، خدا اس کی زندگی قبر آخرت اپنے ذمے لے لیتا. تو خدا سے زیادہ نکھارنے والا کام کرنا کوئی اور ہے نہیں. تم وظیفہ کر کے بھی رب کے پاس جاؤ گے، درود پڑھ کے بھی رب کے پاس جاؤ گے. وظیفہ پڑھو گے اپنے لیے، درود پڑھو گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حق تعالیٰ بھی خوش ہوئے، ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے. پھر تمہارے غم کی کیا حیثیت کہ وہ ٹھہر جائے، تمہاری پریشانی کی کیا حیثیت کہ ٹھہر جائے، کہ تمہارے بگڑتے کام کی کیا حیثیت کہ وہ نہ صبرے. تم بتاؤ. سلام ہوتا ہے ان کا ہم پر، سلام کہ میری طرف سے میرے امتیوں پر سلام بھیجو جو مجھ پر درود پڑھتے فرمائے. مجھے مبارکہ ہے، ہم پر آتا ہے وہ سلام. سلام کے معنی کیا ہوئے؟ سلامت رہیں گے ہم، دین میں بھی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی. وہ خانہ کعبہ سلامت اٹھایا جائے گا. حق تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پہ سلام نہیں فرمایا، اپنے امتی پہ فرمایا. اس لیے کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والا تو مرنے کے بعد بھی درود پڑھ رہا ہوگا. روز محشر بھی درود پڑھ کے ہی جاؤ گے رب کے سامنے بھائی. کیوں؟ ان کے سلام مبارکہ کا اثر مبارکہ ختم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. وہ بات جو آخرت کے بھی بات کی بات ہے تو رب جانے ہمیں بھی معلوم ہے. مگر بات یہ ہے تم اپنے رب کے بہت حسین بندے ہو، تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت حسین امتی ہو. تم بھی، میں خود بھی، یہ نہیں جو تم، میں بھی. اب تو یار کہہ دے گناہ گار ہے یہ ہے، اگر بھائی تیرے کو کچھ نے کہا ہے جب بڑے مسئلے میں تو یہ سب تنہائی میں جا اپنے رب کو، جس نے معاف کرنا اس کو بتا، جس نے مذاق اڑانا اسے کیوں بتاتا ہے. اگر ہے حسین اور کرنا کیا ہے اپنی زندگی میں، حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے کثرت سے. یہ زندگی بناؤ، پھر دیکھو تمہارے نکھار، تمہارے کام بھی بنے گے، سب کچھ ہوگا، کوئی کام نہیں رکنے کا. مگر درود پڑھو، درود پڑھو. ان کا نام مبارکہ ہے تو درود پڑھو، ان کے نام مبارکہ کی بات کو بادب کرو. اور جب ان کا کوئی کہیں بات ہو رہی ہو تو بادب ان کی بات کو سنو. یہ ہے بات. لیکن بعض لوگ محفل میں بیٹھتے ہیں، وہ میں کیا بولوں، وہ اپنے پیر کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اس میں اپنی سوچوں میں. ہو سکتا ہے تھکے ہارے آتے ہوں گے آفس سے تو وہ ہوتے، مگر پیر پہ ہاتھ لگا ہوا ہو ان پہ درود شریف پڑھتے، پیر پہ ہاتھ نہیں لگاتے، بےعزتی ہوتی ہے. ادب پڑھو. ہاں کوئی ایسا ہو جو ٹیک نہ لگا سکتا ہو، وہ جو بغیر ٹیک لگائے نہ بیٹھ سکتا، وہ بیٹھے ٹیک لگا کے. کوئی اس میں ہر چیز جب تک اس سے برداشت ہو رہا ہے ویسے بیٹھ. اس بات میں یہ نہیں کہ تم مجھے سمجھو کہ میں تمہارا کوئی دشمن ہو کے تم ٹیڑھے میڑھے کی بیٹھو، مجھے اس سے کچھ نہیں ہے. مگر سچ بات یہ ہے، حقیقت کی بات یہ ہے کہ یہ ہے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک. ہم ان کی محفل میں ہیں، ہم محترم ہیں. اگر ہمیں کوئی مسئلہ بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے بیٹھے، باادب بیٹھے.
ابھی شادی ہوتی ہے پھر دیکھو کہیں وہ ایسے وہ ایک دم سیدھے بیٹھے ہوتے کیمرہ جو چل رہا ہے ادھر میں، مگر یہاں تو دیکھنے والے حق تعالیٰ ہیں. وہ تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے رب. تم میری باتیں سے نہیں کرنا. وہ دیکھ رہا ہے تو وہ بہت غصے کی نظر سے، میں نے نہیں کہا ایسا، وہ دیکھ رہا ہے بڑی محبت کی نظر سے، حد سے زیادہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے محفل مبارکہ میں آنے والے مہمانوں کا کیسا حسین میزبان ہوگا. وہ رب اس کا اندازہ لگا کے بتاؤ. مہمان بھی وہی، میزبان بھی وہی. لیکن کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے ہمارے لیے بہت دعائیں کی ہیں، حد سے زیادہ. ہمیں اب جیتے جی ان کے حق میں دعا فرمانی ہے، اور یہ دعا ہے درود کہ تمہاری دعائیں تمہیں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ درود مفہوم ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے بندے کی 299 دعائیں قبول ہوتی ہیں. اتنی تو ہم مانگتے بھی نہیں، اتنی تو ہم مانگتے بھی نہیں. ایک دفعہ سے بتا رہا ہوں، یہ 313 پڑھ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ جنتی پکے ہو تم کے جنتی کے، خود جنت تمہاری عاشق ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں بہت اپنے درود پڑھنے والے سے. آپ اپنے امتیوں کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور جو درود پڑھتا ہے آپ کا اس کو بہت وہ ہوتا ہے، بہت آپ کا سلام مبارکہ ہوتا ہے ان امتیوں پر، اور وہ آپ بہت ان سے اپنی امتی سے خوش ہوتے ہیں. درود پڑھنے والے سے بندے جو ہے نا، بندے سارے جہان کو حکم ہے درود پڑھنے کا. پڑھے گا وہ جس کو رب چاہتا ہو، جسے حق تعالیٰ چاہتا ہو. یہ تم اور آپ، ہم اپنے دم پہ نہیں پڑھ رہے، ہم اپنی سانس نہیں لے سکتے اپنے دم پہ، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ کہاں اپنے دم پہ پیش کر سکیں گے؟ اور کیا ایسے رب ہے جو کرا رہا ہے کمال، رب ہے جو دے رہا ہے کہ لوگ تم سمجھتے ہو نا خطاکار ہو، یوں ہو. یہ جو جملہ ہے نا اس کا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. اس میں ایک راز ہے، اور وہ راز یہی ہے کہ تم کیا جانو ہم تمہارے اوپر کیسی رحمتیں فرماتے ہیں. آپ دیکھو درود تک دے دیا، درود بھی دے دیا، دے رہا ہے. پڑھ رہے ہو روز. حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روز درود بڑھ چڑھ کر پیش ہوتا ہے روزانہ، اور بڑھاؤ اس درود کو. انہوں نے ہمارے حق میں اپنی حیات مبارکہ میں بے حد دعا فرمائی ہے. ہم پر یہ لازم فرض ہے کہ ہم ان کی خدمت میں اپنے رب سے دعا کرتے رہیں، ایک ٹائم کے ساتھ، ایک تعداد کے ساتھ کرتے رہیں. یہ نہیں سب بیٹھے ہیں، کسی کو درود شریف پڑھنے لگ گیا، کسی نے کچھ کام کہا تو بھائی میں تو درود پڑھوں. یہ نہیں. جب سب رات میں سب کاموں سے فارغ ہو جائیں تب اپنی تعداد جو مقرر کر رکھی ہو وہ کریں. اور جس کو ایسا جس کا دل کی نیت ہو کہ وہ مکمل تعداد کر کے سوئے، اور اس کو نیند آئے، وہ کیا کرے؟ وہ ہلکا پھلکا ٹہل کے پڑھ لے، مگر وہ پڑھ لے. ایسا کوئی اس کو کوئی گناہ نہیں رہ گیا درود نہ. تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ یوں کہا ہے کہ میرے بندوں مجھے وہ عمل پسند ہے، یہ تھوڑا ہو مگر روز ہو. یہ نہیں کہا اس نے کہ تم سے درود رہ گیا تم مجھے پسند ہو. اتنی جلدی حق تعالیٰ کی پسند نہیں بدلتی، وہ رب ہے. وہ تو پریشان نہیں ہو. حق تعالیٰ کے معاملے میں تم سمجھتے ہو کہ بہت خطرناک قانون ہوگا حق تعالیٰ کے، حق تعالیٰ ہمارے اوپر وہ کر بیٹھے وہ غصہ کرنا ہوتا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھجواتا. تمہارے کو جہنم میں دھکیلنا ہوتا تو تم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرواتا. نہیں، اس دل اپنے رب کی ذات سے اپنے دلوں کو وہ کرو، ایک لگاؤ، اس کے تعالیٰ کے معاملے میں دل کو نکھار رکھو کہ ہاں اس میں کوئی شک کی بات نہیں، مجھ سے خطا ہوئی، مگر جس ذات کے آگے میں ہاتھ پھیلانے جا رہا ہوں اس سے بڑا غفور رحیم کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ معاف فرمانے والا کوئی ہے نہیں، اس سے زیادہ ہے ہی وہ رحمان، بس کر دے گا معاف مجھ کو. یہی امید ہے رب سے.
اپنے رب سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھو، یہ نہیں اب موت کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کب کس کی آئے گی، لے آپ پہ ڈرے رکھ کے بیٹھے کب کیا ہوگا، نہیں بھائی ہے کیا پتا 30 سال اور جینا ہو۔ اپنے پاک رب نے جو تمہیں یہ انعامات سے نواز رکھا، رزق سے نوازا، جس چیز سے اس کو استعمال کرو، خوش رہو، خوش، یہ نہیں خوش مفید ہو گئی تو بس تم نے 3 دن رونا کرنا چھوٹ نہ بھائی، بات میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو خوش مزاج لوگ بہت پسند ہیں، کیوں؟ وہ خود جو خوش مزاج ہے اتنا بہت پسند ہے اسے، ہر وقت کہ مسکرا رہے ہو، ہاں زور زور سے ہنسنے والے کو تو یہ بات ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ زور سے مت ہنسا کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، مگر مسکرانا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ منہ سے ایک دم تیز آواز میں ہنسی وہ اور بات ہے، وہ ہمیں تو کنٹرول نہیں ہوتا اپنی ہنسی میں، ہم بعض لوگوں کو وہ اور بات ہے، مگر بات یہ ہے کھلکھلا کے درود پڑھتے رہو، زندگی تمہیں تو ابھی بھی بہت کچھ پتہ چل چکا ہے تم کے معاملے میں، مگر جس دن تم رب کے یہاں جاؤ گے تمہیں معلوم ہوگا تم کیا خزانہ لے کر خدا کے یہاں پہنچے ہو، کیا خزانہ۔ ایک مٹی وہ ہے جو حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارکہ سے اٹھا کے پلڑے میں رکھتے ہیں، فرشتے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھی ایسی چیز کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا آپ نے رکھا؟ آپ فرماتے ہیں مفہوم وہ مٹی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی امتی پہ اس کے کفن دفن کے وقت ڈال کے آتے ہیں، اس کو دفنانے تھے، وہ رکھی ہے میں نے، تو اس مٹی کا اتنی حرمت ہے، خدا کے اپنے عمل کی جو تم پڑھ لو اس کی کیا حرمت ہوگی، خود سوچو، درود پڑھو، کسی کے اس میں مت، یہ سب میں مت پڑھو مجھے سنے سنا کے یہ فتیہ پڑھنی ہے، میں سو گیا، یہ کہو صاحب کا ہے تعالیٰ میں سو گیا تھا صبح پڑھ لوں، کوئی نہیں تمہارا رب ایسا دشمن کہ تمہیں مار پیٹ کرے، یہ تمہیں آئے دن تمہیں تمہارے برابر میں بیٹھا ہوا تمہیں 4 فتوے لگا دے گا، تم دماغ کے وہ ہو جاؤ کہ تو میرے رب کے وہ میرا رب یہ کر دے گا تمہیں دماغ سے کمزور۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ تم قرآن کی کوئی آیت اٹھا کے دیکھ لو، کوئی ایسی بات اٹھا کے دیکھو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، تمہارے لیے خود حق تعالیٰ تمہاری دل جوئی کرتے رہتے ہیں، یہ کہہ کہ اداکار ہے تو کیا ہوا، میں تو تیرا رب ہوں، معاف کر دوں گا، بس اپنے عیب کسی کو مت بتا، اپنی خطائیں کسی کے آگے ظاہر نہ کرے، بندے ہم معاف کر دیں گے، یہ دل جوئی تو ہوئی رب کی، وہی دعا ہے کہ رب اپنے بندوں کو ہمیشہ کہتا ہے کہ اگر مومن ہو تو مایوس نہ ہو اپنے رب کی رحمت سے، بس تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے حساب درود و سلام کو فتن حدیتاً محبتاً اور نذرانتاً پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس درود سے ہمیں اس کی برکت سے ہمیں اور ہر پڑھنے والے کو مالا مال فرمائے، اور جب خاتمہ ہمارا وہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تم جب خانقاہ میں درود پڑھو آپ سب لوگ تو کبھی اپنے پیروں کو نہ چھوؤ، اور بعض لوگ جو درود پڑھتے ہیں بڑا وہ ہل ہوئے ہوتے ہیں، کہ منفی میں نہیں ہلنا چاہیے، یہ بھی سنتے چلے، منفی میں نہیں ہلنا چاہیے، اور درود پڑھتے ہوئے پیروں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ یہاں محفل میں آتا ہو مرد ہو یا عورت جو بغیر ٹیک لگا نہیں بیٹھ سکتا، وہ بیٹھے ٹیک لگا کے، کوئی اس کو وہ منع نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے میں نے کسی دن کہہ دیا تو نہیں بیٹھے تو مسئلہ ہو جائے، نہیں، ہاں ایک چیز ضرور ہے، اب وہ میں کہوں گا کہ آپ لوگ وقت کی پابندی کے ساتھ آیا کیجیے، لازمی جو ٹائم محفل کا ہے یا نماز کا ہے، یا بعض لوگ پڑھ کے آتے ہیں یا بعض لوگ پڑھتے ہیں، حق تعالیٰ جل شان بہتر جانے، مگر وقت کے پابندی کے ساتھ آئیے۔ بات یہ ہے آپ کن کی محفل میں آ رہے ہیں، اس نیت سے وقت کی پابندی سے آئیے، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی آفس سے لیٹ آ رہا ہے کچھ اور رہا ہے تو اور بات ہے، مگر کیا ہے بات وقت کی پابندی سے، اہتمام سے، خوشبو لگا کے، جیسے چاہے اپنے آپ کو سجا سنوار کے، کوئی حرض نہیں ہے، جس کو ٹیک لگانی ہے تو اس کو کوئی مسئلہ ہے تو لگا کے بیٹھے ٹیک، کوئی اس کو وہ نہیں ہے، بس
بس یہ بعض لوگ بعض دفعہ موبائل جس کا ان کا بچتا ہے وہ ذرا احتیاط کریں، ایسا نہ بات جا کے چھن چلا جائے کسی کا موبائل پہ کہیں گے تو وہاں بجا کے چھینوں گے. ظاہر ہے تو حق تعالیٰ ہم پر اپنا رحم خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے، جب ہم سب کا وہ خاتمہ فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں بکثرت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود اور سلام پڑھنے کی وہ رب ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف قبول کیجیے. جو بھی آپ کے من کو بھائی مبارک سے ضرور فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. 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 وصل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وصل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وصل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وصل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وصل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وصل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وصل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وصل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وصل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وصل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وصل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وصل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وصل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دین کا اپن سے پڑھا ہے، اے اللہ درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی طرف سے ہزاروں میں زیادہ درود و سلام کو فقط محبت اور حجت اور نذرانہ کا نام پیش کرنا کیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ حضرت درود شریف ہم سب نے تیری دین توفیق سے پڑھا ہے. اے اللہ درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحمتوں سے تو ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ تو اپنی رحمت ہم سب کے شامل حال کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی ان سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان کو حسین اور حلال روزگار عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو روزگار کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کے روزگار میں ان کے کاروباروں میں برکت عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے. تو ہم سب کو بھی درود کی برکت کے شفا کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم تمام درود شریف پڑھنے والوں سے اپنے یہ جو آپ نے ہمارے لیے تخلیق فرمائی ہے بیماریاں ان بیماریوں کو ہم سے دور فرما دیجیے. اور اس درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم سے تو ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ جب کہ ہم سب کا خاتمہ فرمائیں تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں. اور جب بھی ہم ہماری سانس سے رکے تو ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمائیں.
تعالیٰ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارک میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضرور تھا آپ مجھ کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے آمین 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 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم